ویلکم بیک جی، خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر آپ کو۔ آج ایک بہت ہی اہم دن ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے حوالے سے، اور ہم کہہ ہی رہے ہیں کہ سب سے پیارے میرے ابو۔ آپ لوگوں سے ہی کہنا ہے، آپ لوگوں کے اگر فادرز ہیں تو ان سے اپنے دل کی کہیے، اگر آپ ان کی قدر نہیں کرتے تو پلیز ان کی قدر کیجئے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی قدر نہیں کی تو یہ زمانہ ہماری قدر نہیں کرے گا۔ یہ بہت جی پھر ان کے ہوں گے تو وہ بھی نہیں قدر کریں گے۔ ایبسلیوٹلی وہی بات ہے نا، زمانہ جو ہے آنے والا زمانہ جو ہے وہ آپ کے بچوں کا زمانہ ہے، بالکل تو وہ نہیں ہوگا۔ آپ بیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ بیٹی بیٹیاں میں کہتا ہوں آپ ایسے کریں، آپ ایک سائڈ سے نکل جائیں۔ میں نے ایک لائن کہی تھی، کبھی کبھی میری 2 کتابیں بھی ہیں پنجابی پوئٹری کی، اس میں ایک آپ نے مجھے بھی دی تھی، میں پڑھتی ہوں اکثر۔ جناب وہ ایسا ہوا کہ استاد امن مرحوم جس دن فوت ہوئے تو ہم لوگ گئے وہاں پہ، منو بھائی بھی تھے، آپا کشور نائی تھیں، منیر نیازی صاحب تھے، میں تو ہم باہر ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے قلعہ لچھمن سنگھ میں، جب ان کا دفنانے کے لیے پہلے جنازہ پڑھنے کے لیے گئے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی وین نہیں پہ رہا، کوئی تھی دی آواز، کوئی پہن دی آواز۔ اللہ اکبر، کلم کلے سانو استاد تو میرے منہ سے وہاں نکلا کہ تیاں جے نہ ہون تے جنازے بھی نہیں سجے۔ کیا بات! تو بیٹی نہ ہو تو جنازہ نہیں سجتا۔ بالکل ایسے ہی، بیٹی ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی، میں کہتا ہوں میری 2 بیٹیاں ہیں جی، سائمہ بڑی بیٹی ہے، وہ اس وقت گھر نہیں، وہ ڈنگا اس کی شادی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ میاں خوش کرے۔ میرے مہربانی جی، میرے 2 نواسے ہیں، دانیال اور شہرو، بہت سریلا گاتے ہیں۔ اوہ اچھا، آپ کا بھی سیلیبریٹیز ہیں، بہت سریلا گاتے ہیں۔ صحیح۔ تو ورثہ ہے میری چھوٹی بیٹی۔ اچھا، کتنا خوبصورت نام ہے، ویری ڈیفرنٹ ہے نا ورثہ، میں نے کبھی نہیں سنا یہ نام۔ بڑی نوازش آپ نے رکھا ہوگا جی، یہ لگ رہا ہے آپ کی طرف سے آیا۔ میں نے کہا کہ لوگ باپ بیٹے کو کہتے ہیں جی یہ ورثہ ہے، یہ نہیں، بیٹی ورثہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور میرا خیال ہے بیٹیاں جو آئی ایم سوری ود آل ڈیو ریسپیکٹ، جو بیٹیاں خیال رکھتی ہیں ماں باپ کا، آج کل کے زمانے میں بیٹوں کی طرح بیٹیاں جو ہیں اپنے والدین کا خیال رکھتی ہیں، اور جن کی نہیں ہے قدر ان سے پوچھیں جن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس آپ کے ایک بیٹے عمران کی کال ہے جو آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فادرز ڈے جی جو کہ 19 جون کو ہے، مگر ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہفتے کا آخری دن ہمارا کام کا ہے، تو ہم نے سوچا کہ باپوں کو ہم نے بالکل اگنور نہیں کرنا اور ناراض نہیں کرنا۔ تو آج آپ عمران کیا کہیں گے اپنے والد سے، یہاں پر موجود ہیں؟ میں سب سے پہلے تو A+ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ایک ایسے دن پہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جنریشنز پہ ایک یاد کرنے والا اور احسان کو خاص طور پہ یاد رکھنے والا دن ہے۔ میں سمجھتا ہوں 365 دن جو ہیں سال کے وہ سب فادرز ڈے ہیں۔ بالکل۔ اور بس میں یہی کہوں گا کہ آئی لو مائی ڈیڈ سو مچ۔ جب پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا حیدر، تو جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اسی دن باپ بھی پیدا ہوا۔ اچھا، باپ کی فیلنگز جو ہیں وہ اس روز زیادہ، بالکل اس دن آپ کو احساس ہوا کہ باپ بننے کی کیا فیلنگ ہوتی ہے، اسی دن باپ پیدا ہوا۔ ہاں، کتنی بڑی بات ہے، زبردست۔ اور یہ میں یہی کہوں گا کہ میں بیان نہیں کر سکتا اپنے والد کی شفقت، کہ پوری دنیا سے زیادہ شفیق اور سب سے اچھے دوست، سب سے اچھے ہمدرد، the only person is my dad۔ ایبسلیوٹلی۔ پھر آپ یہ لائن کہہ دیں کہ سب سے پیارے میرے ابو۔ بے شک سب سے پیارے میرے ابو۔ بہترین باپ کی کیا ریسیپی ہوتی ہے اور کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ بات کریں گے اب محسن سے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے، ان کے والد صاحب کے حوالے سے، اور ان کو شکریہ کس طرح سے ادا کرنا ہے اپنے والد کا، اور کس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے، اور یہ جو پیاری سی بچی بیٹھی ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے آفٹر دی بریک۔ جی ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، واپس آ گئے ہم، اور ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کے لیونگ لیجنڈ شوکت علی صاحب اور ان کے صاحبزادے
محسن شوکت علی, محسن عباس شوکت, محسن عباس شوکت, ٹھیک ہے. عباس بڑے خوبصورت نام. اچھا جی, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ پیاری سی ڈال بھی تو بیٹھی ہوئی ہے, چھوٹی سی ہے, جو اتنی بڑی بڑی باتیں بھی کرتی ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرتی ہیں, اور بہت ہی پیارا سبق آپ نے بلکہ اپنے ابو کو سکھا دیا. اچھا محسن, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کی بچپن کی کیا یادیں ہیں آپ کو, اور کیا ایسی بات ہے جو تربیت میں انہوں نے ہمیشہ آپ کو سکھائی اور بتائی کہ یہ چیز اپنی زندگی کا جو ہے وہ پلو کے ساتھ, پلو تو خیر نہیں ہوتا اصل میں یہ ہے, جو سچ بات ہے, حقیقت ہے, وہ یہ ہے کہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ سب آرٹسٹ بڑے اچھے ہیں جتنے ہم میرے والد کے بیچ کے جو لوگ ہیں, لیکن ہی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن, بہت ہی زیادہ درویش, ضرورت سے زیادہ جسے کہتے ہیں, مطلب کہ قناعت پسندی, زندگی بڑی آسان رہتی ہے درویشی کے اس میں. تو ان کو ایسا بھی دیکھا ہے, پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اچھے خاصے مطلب پیسے مل رہے ہیں اور میرے اسکول کا پروگرام فری میں کر رہے ہیں, اور ساتھ آرکیسٹرا کو بھی پیسے پاس سے دے رہے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے ہے, اور اس کی طرف سے آپ کو ہے. کیتھیڈرل میں اکثر پروگرامز ہوا کرتے تھے. اتنی میموریز ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. بچپن سے ان کے ساتھ چلا ہوں, ان کی گود میں بیٹھا ہوں, اور پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب, تو ان کے سامنے میں ترانہ گا رہا ہوں, اور ہی واز سو ہیپی دیٹ ٹائم از ویل کہ میرا بیٹا گا رہا ہے. اور ابھی بھی ہاں, تو میں صرف اتنا ضرور کہوں گا, ایموشنل ہو جاتا ہوں بہت زیادہ, کہ میرے والد کیونکہ یہ شاعر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں, تیسری کتاب آ رہی ہے بلکہ اب تو ان کی جو کتاب کا سٹارٹ تھا وہ بھی میں حقیر سے شروع ہوا, کہ مجھے شوق ہوا کہ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ ردی میں کوئی کاغذ چلا گیا اور کوئی کہیں چلا گیا, کبھی سنبھالا نہیں. تو میں نے ریکارڈنگز بہت زیادہ کلیکٹ کی. ابھی بھی یہ ہے کہ مجھے کوئی چیز نظر آ جائے, مجھے پتہ لگ جائے کسی کے پاس کوئی 5 منٹ کی بھی کوئی آڈیو پڑی ہوئی ہے پرانی, یا ویڈیو پڑی ہوئی ابھی کی بھی, ہاں, تو مینوں اودے پیراں نوں بھی مطلب ہاتھ لانا پے کہ تیری مہربانی, تو مینوں دے دے. تو میں اس معاملے میں بہت زیادہ کریزی ہوں, ٹو مچ کریزی اباؤٹ. یہ بہت بڑی آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ اتنا وہ خزانہ اکٹھا کریں. اور آپ سے درخواست میری یہ شوکت صاحب کہ جب آپ کی تیسری کتاب آئے گی نا, تو ہمارے شو پہ اس کی لانچ ہوگی, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ماشاءاللہ بڑی عنایت ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اسی نے مجھے یاد کروایا کہ میں ناروے گیا, تو ابھی یہ بہت چھوٹے تھے, میں تو خیر شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. اچھا, آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے. علی عمران, ٹھیک ہے, عمران شوکت اور سائمہ بیٹی, یہ تھے. تو رات کی فلائٹ تھی, میں گیا تو یہ سو رہے تھے. اب میں جب اوسلو میں پہنچا ہوں, ریکارڈنگ کی, پروگرام کیا, تو مجھے یہ بہت یاد آیا. تو میں نے بڑا مس کیا, تو میں نے ایک خط لکھا ہے. اس دور میں میرے گھر میں فون نہیں تھا, تو میں نے جو خط لکھا ہے, میں وہ خط پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ اپنے اولاد سے کس قدر محبت کرتا ہے, اور اگر وہ آرٹسٹ ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. تو میں برا حال ہے میرا, رات بجلی نے جگایا ہوا ہے, تو بس اسی مولا کا صدقہ میں پیش کروں گا. پروگرام بھی کیا, ہم یہ ضرور, تو مولا کی منقبت گاتے گا. تو میرے دوست سن رہے ہیں اس وقت, اور تحسین جاوید یہ آپ کی نظر ہے, وہ کی یورپ کی سرد آگ میں جلنے لگا ہوں میں, پردیس میں وطن کی ادا یاد آ گئی. تم کو سوتے ہوئے میں چھوڑ آیا, جیسے دنیا سے ناتا توڑ آیا. تم کو سوتے ہوئے میں چھوڑ آیا. صبح کی خیر جب اٹھے ہوگے, کس کے سرہانے تم کھڑے ہوگے, چائے لے کر جو تم
چلے ہوگے، ایک اخبار پر لڑے ہوگے، اس گھڑی دور جا چکا تھا میں، تم کو سوتے ہوئے میں چھوڑ آیا۔ اپنی آواز بیچ کر بچوں، اپنی آواز بیچ کر بچوں، اپنی ہی ذات سے ٹکرا کے ٹوٹ جاتا ہوں۔ تم اپنی ماں کی محبت کے سائے میں کھیلو، تم اپنی ماں کی محبت کے سائے میں کھیلو، میں ان کے پاس ہوں وہ جو مجھے خرید چکے۔ دودھ پینا ہے تو اس کے عوض جدائی ہے، تم ہو فنکار کی اولاد یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، تم کو سوتے میں چھوڑا، جیسے دنیا سے ناتا تو